آپ نے مجھے یہاں پہنچایا ہے تو کم سے کم جاتے جاتے وہ سمری ضرور لے لیں کہ جس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ بڑے بڑے خدشات جو ہیں، ایک بڑا سیلاب جو ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ سیلاب بہنے والا ہے، لہٰذا مجھے فیئر ہے اپنے ملک کے حوالے سے۔ وہ سیلاب کیا ہے؟ ذرا سا چیلنج کرتا ہوں میں آپ کو، وہ سیلاب ہے 2,62,00,000 بچے اسکولوں کے باہر ہیں۔ The next step when I want to challenge you the elite is this کہ یہ جو غربت کے اندر، جو میل نیوٹریشن کے اندر، نیو نیٹل کیئر کے اعتبار سے جو جرائم ہو رہے ہیں، جو میٹرنل مورٹیلٹی ہے، جو عورت کی صحت کی خرابی ہے، جو سٹنٹنگ ہے، یہ سب نچلے طبقے کی بیماریاں ہیں، لہٰذا we don't care، لہٰذا we don't make policies۔ And when did you make policies? Well, when you were hit also. Let me draw the comparison. کب ہوا؟ یہ جب ہوا جب کووڈ آیا۔ کووڈ نے کیا کیا؟ کووڈ نے ہم سب کو برابر کر دیا۔ کووڈ نے امیر کو بھی مارا، غریب کو بھی مارا۔ That's the basic difference between the reaction to COVID and what happens elsewhere۔ تو لہٰذا سب نے مل کر کام کیا، اور یہی میں مثال دینا چاہتا ہوں پاکستان کی ترقی کی۔ کووڈ میں آپ نے کیا کیا؟ کووڈ میں you are the third most successful country in the world in trying to prevent COVID deaths and COVID health۔ کیسے ہوا؟ اس کی 3-4 وجوہات ہیں، and that is the prescription for your country tomorrow۔ کیا وجوہات ہیں؟ ایک وجہ یہ ہے کہ ایلیٹ اور غریب سب ہٹ equally to the policies were made۔ اگر یہ غریبوں کے اندر بیماری ہوتی تو آپ کہتے کہ یار یہ اوور پاپولیشن ہے، they don't keep clean، یہ crowded situations میں رہتے ہیں، بچے پیدا کیے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، جب یہ ایلیٹ اور غریب کی بیماری سب کی ہوئی تو that was the first thing which happened۔ دوسری چیز کیا ہوئی؟ یو لرن فرام سائنس اینڈ ایکسپیرینس۔ کیا تھا آپ کا ایکسپیرینس؟ کہ پولیو کے اندر جو آپ کو وائرس ملتا تھا سیویج میں، تو آپ وہیں ہٹ کرتے تھے، اسی جگہ کو۔ آپ نے غریب کی فکر کی اور اللہ نے برکت ڈالی ہوگی یقیناً۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ایوری بڈی گاٹ ٹوگیدر، سول ملٹری انڈرسٹینڈنگ، ایوری بڈی ورک ٹوگیدر۔ That's the prescription for Pakistan for today and tomorrow۔ جو عورت نے ٹرسٹ وردینس دنیا کو دکھائی ہے، اس کی سمبولک کیفیت گرامین بینک نے دکھائی، اخوت نے دکھائی، جو یہاں پر آج موجود ہیں ان کو بھی ایوارڈ مل رہا ہے۔ They have been most trustworthy even in loan giving and loan returns، and that's the empowerment۔ But empowerment کے اندر ایک اور کسر ہے۔ empowerment کے اندر ایک کسر یہ ہے کہ ہراسمنٹ نہ ہو۔ میری بہن، میری بیٹی، میری ماں اگر سڑک پر آئے تو اس کے ساتھ ہراسمنٹ نہ ہو۔ Whether it is political harassment, and hats off to the political leaders of the women who have come out۔ یار تعریف کریں، تالیاں بجائیں یار، یہ ملک میرا جاگ گیا ہے اس عورت کی وجہ سے۔ میں مذہب سے موٹیویشن لیتا ہوں، تو when the prophet came, the downtrodden کے اندر عورت بہت بڑا ایشو تھا، عورت بہت بڑا ایشو تھا۔ woman child was being buried at that time، بہت بڑا ایشو تھا۔ تو when he came، تو ان کی حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ وہ آدمی جنتی بنا جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کر لی۔ اس معاشرے کے لیے بے انتہا ضروری میسج تھا، وہ آدمی جنتی بنا جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کر لی۔ اور پھر حضرت عمر سے کسی نے پوچھا کہ ہیراسمنٹ فری معاشرہ کیسا ہوگا، جو بھی زبان تھی، جس زبان میں جن الفاظ میں پوچھا گیا ہوگا، انہوں نے کہا ہیراسمنٹ فری معاشرہ ایسا ہوگا کہ جس کے اندر ایک عورت زیور سے لیس یمن وچ از ساؤتھ سے عدن تک چلی جائے اور اس کو یہ خوف نہ ہو کہ اس کا زیور یا اس کی عزت پر کوئی ہاتھ اٹھے گا۔ یو مسٹ اسٹرائیو فار پیس، یو مسٹ اسٹرائیو فار یونٹی، یو مسٹ فارگیو، بیکاز وداؤٹ فارگیونیس قومیں بڑھتی نہیں ہیں، قومیں ترقی نہیں کرتی۔ جس کشتی کو ڈاواڈول ہوتی رہے لوگوں کے ہچکولوں کے ساتھ، وہ کشتی آگے نہیں جاتی ہے۔ بٹ اٹ از ویری ایزی فار پاکستان ٹو پروگریس، اینڈ آئی بلیو اٹ از اے میٹر آف 5 or 6 years or 10 years۔ China did it۔ China only focused on health and education۔ My friends in China took 50-60-70 کروڑ لوگوں کو پاورٹی سے نکالا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، you did it in COVID، you do it in crises، you have the potential to do it، but without women empowerment the country does not proceed۔ قائد اعظم کی بات پر ختم کروں گا اس کو کہ رتی جناح اور قائد اعظم ایک جلسے میں پہنچے تو قائد اعظم had to look for at some documents and she walked into the شامیانہ، تو she was stopped، تو واپس آ گئی، اینڈ پیار سے وہ جناح صاحب کو کہتی ہوں گی جے I was stopped from going inside۔ تو قائد اعظم نے کہا how can that be، and then he opened his coat, took out his card of invitation اور انہوں نے کہا کہ جاؤ
تمہیں کوئی نہیں روکے گا. ایسا ہوگا پاکستان, تب میں خوش ہوں گا اور آپ کو سلام کرتا ہوں. تھینک یو لیڈیز اینڈ جینٹلمین.